علیکم، احمدآباد سے ہوں۔ کل کا دن بیچ میں ہے اور اس کے بعد ایک نیا ہنگامہ شروع ہو سکتا ہے۔ کیا ہنگامہ ہوگا، کیا اعلان کیا گیا ہے، کیا دھمکی دی گئی ہے، اس پر بات کریں گے۔ عمران خان صاحب کے متعلق کچھ خبریں جیل کے اندر سے، جیلوں کے اندر خطرے کی گھنٹی کیوں بجا دی گئی ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں ہلاکتیں ہوئی ہیں سیاحوں کی، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور عمران خان صاحب کے متعلق ایک اور خبر ہے، اور انہوں نے اپنے ہی ایک قریبی ساتھی کو، جن کو عمران خان صاحب نے اپنے کندھوں پہ بٹھا کے لیڈر بنایا، یا جنہوں نے عمران خان صاحب کے لیے بڑی جدوجہد کی، بڑی کوششیں کی، ان کو انہوں نے پلانٹڈ کہہ دیا، اور اپنے ہی پارٹی چیئرمین کو عمران خان صاحب نے خطرناک قسم کا میسج بھیجا ہے۔ یہ ساری صورتحال، ساری ڈیولپمنٹس آپ کے سامنے میں نے رکھنی ہے۔ اور عمران خان صاحب تحریک انصاف، کیونکہ مسلسل وہ لوز کر رہے ہیں اپنے رویوں کی وجہ سے، اپنی ناعاقبت اندیشی کی وجہ سے، اور سیاست میں حکمت عملی کے بغیر اچھل کود کرنے کی وجہ سے۔ وہ کہتے ہیں نا جی، تو ساڈی آنیاں جانیاں ویک، تو آنیاں جانیاں جو تھیں پی ٹی آئی کی، علی امین گنڈاپور صاحب کے پی کے سے لاہور پر حملہ کر رہے ہیں، جناب پشاور سے اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں، پھر کبھی ادھر کبھی ادھر، عجیب و غریب قسم کا کڑمس مچایا ہوا تھا، اور وہ جو پانی میں مداری چلانے کے مترادف تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ، کیونکہ عمران خان صاحب اپنے مخالفین اور خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ کو تو زیر نہیں کر سکے، کمزور نہیں کر سکے اپنے معاملات میں، لیکن اپنا کباڑہ کر بیٹھ گئے۔ اب وہ روتے ہیں بیٹھ کر جیل میں۔ انہوں نے، ان کے متعلق جو کل خبریں آئیں، کل ان کی بہنوں کو عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کرنے دی گئی، سلمان اکرم راجہ صاحب کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی، بلکہ ایک موقع پر عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحبہ اور پی ٹی آئی کے جو چیف وہب ہیں قومی اسمبلی میں، عامر ڈوگر صاحب، ان کی جیل کے باہر ہلکی پھلکی جھڑپ بھی ہو گئی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جی عمران خان صاحب جب کال دیں گے تو ہم نکلیں گے، پارٹی نکلے گی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ جی آپ کو عمران خان کال کیوں دے گی، آپ خود کیوں نہیں نکل رہے، عمران خان صاحب آپ کو اپنے لیے کال کا کیوں کہیں گے، اپنے لیے نکلنے کی کال کیوں دیں گے عمران خان صاحب، تو آپ خود نکلیں۔ تو یہ وہی پرانا علیمہ خان صاحبہ کا جو ہے وہ دکھ ہے، ان کو تکلیف ہے، ظاہر بظاہر بطور بہن ان کو دکھ اور تکلیف تو ہوگی کہ بھائی جیل میں ہے اور پارٹی جو ہے موجے کر رہی ہے، مزے کر رہے ہیں سارے، کچھ قومی اسمبلی میں ہیں، کچھ سینٹ میں ہیں، کوئی اپوزیشن لیڈر، کوئی وزیر اعلیٰ، سارے اپنے اپنی موجیں کر رہے ہیں، اور عمران خان کے بھائی اور علیمہ خان کے بھائی جیل میں، اور ان سے اہل خانہ کی ملاقات تک اب نہیں ہو رہی۔ تو یہ بہرحال افسوسناک صورتحال تو ان کے لیے ہے، اس لیے وہ ان کو جہاں جب موقع پڑتا ہے وہ پارٹی لیڈران کو جو ہے وہ کھری کھری سنا دیتی ہیں۔ ان دنوں صرف ان کے سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ہے، اور راجہ صاحب کیونکہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، کل بھی وہ یہی کہہ رہے تھے کہ بھائی میں، مطلب ان سے سوال ہوا تھا کہ جی آپ کیوں نہیں پہنچ رہے، انہوں نے کہا جی بہنوں کو چھوڑ کر تو نہیں جایا جا سکتا نا، وہ یہاں کھڑی ہوں اور ہم چھوڑ کر اندر چلے جائیں، ملاقات کے لیے پہنچے، تو اس طرح کی انہوں نے گفتگو کی۔ باقی انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ظلم ہو رہا ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، اور عدالتوں کی توہین ہو رہی ہے۔ لیکن بہرحال اب اس میں جو اندر سے خبر میڈیا نکال کر لایا ہے، اس میں ایک تو عمران خان صاحب نے جو ہے وہ سلمان اپنا شیر افضل مروت کے جو بیانات ہیں ان پر غصے کا اظہار کیا، اور شیخ وقاص اکرم کو شیر افضل مروت کے الزامات کا دو ٹوک جواب دینے کی ہدایت کی۔ لیکن خبر یہ نہیں ہے، خبر یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی شکر ہے جان چھڑوا لی اپنا شیر افضل مروت سے، کیونکہ یہ پلانٹڈ تھا، ایجنسیوں کا آدمی تھا، اور اس سے جلدی جان چھوٹ گئی، یہ عمران خان صاحب نے کہا ہے۔ اور عمران خان صاحب تو ایسے، مطلب پچھلے دنوں فیصل چودھری صاحب سے بھی جان چھڑوائی گئی تھی عمران خان صاحب کی، پھر فیصل چودھری صاحب آ گئے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا وقت ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ دوبارہ شیر افضل مروت کی ان کو ضرورت پڑے تو عمران خان صاحب ان کو جو ہے وہ بلا لیں۔ اور دوسرا، انہوں نے جو پارٹی کے چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر، ان کے لیے ایک سخت پیغام بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ یہ معذرت خواہانہ رویہ جو ہے یہ آپ ختم کریں، اور پارٹی میں قیادت کو جو تمام اختلافات عمران خان صاحب نے ختم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ تو اب یہ صورتحال ہے۔ ایک وقت تھا کہ یہ لوگ آسمان سے باتیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جی ہم نے، یہ حکومت کیا ہے، اردلی حکومت ہے، ہم اس اردلی حکومت سے بات کیوں کریں گے، ہم نے تو بات کرنی آرمی چیف سے، پھر میرا چیف جسٹس آئے گا تو دیکھ لے گا سب کو، مطلب طرح طرح کی، میرا ٹرمپ آئے گا تو سب کو دیکھ لے گا۔ تو صورتحال اب یہ ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے جو بندے میرے نہیں ہیں، جو میرے ساتھ تھے وہ میرے نہیں ہیں۔ بہرحال
اب یہ صورتحال ہے۔ اچھا جی، دوسرا جو معاملہ ہے وہ سندھ میں جو دھرنے ہیں اور پنجاب کی طرف آنے والی سڑکیں بند ہیں، اس میں ایک تو جو ایک میں آپ کو مسلسل ایک بات کرتا آ رہا تھا کہ دھرنے اگر زیادہ وقت جاری رہتے ہیں تو پھر صورتحال پیٹرولیم مصنوعات کی جو ہے وہ قلت پیدا ہو سکتی ہے۔ اور کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا خواجہ عاطف صاحب کے حوالے سے، انہوں نے کہا تھا کہ نہیں 10 سے 12 دن جو ذخائر جو ہے پنجاب میں موجود، اور وہ بھی یہ سینٹرل پنجاب میں، جنوبی پنجاب میں بحران کل پرسوں سے شروع ہو سکتا ہے۔ تو کہتا ہے وہ یہاں پر ہم کچھ دن گزارا کر سکتے ہیں، لیکن اب یہ جو ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے وہ ہے اپنا جو پیٹرولیم کے حوالے سے آئل کمپنیز ایڈوائزری کونسل، انہوں نے کہا ہے کہ جی سکھر اور لاڑکانہ اور کشمور میں جو احتجاج ہو رہا ہے اس کی باعث 800 آئل ٹینکرز پھنسے ہوئے ہیں، اور موجودہ صورتحال کے باعث اندرون سندھ اور پنجاب میں پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کا خدشہ ہے۔ اور انہوں نے پھر حکومت کو لکھا ہے، سندھ حکومت کو، چیف سیکرٹری کو، کہ جی یہ دھرنے ختم کروائیں اور آئل ٹینکرز وغیرہ کو جانے دیں آگے۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اور تاکہ بحران پیدا نہ ہو، لیکن صورتحال یہ ہے کہ حکومت کے رابطوں کے باوجود جو اعلان کیا گیا ہے پاکستان بار کونسل کی طرف سے، اور جو پرسوں جس کا فیصلہ ہوا تھا کہ 72 گھنٹوں کا الٹیمیٹم تھا حکومت کے پاس، حکومت کو کہا گیا تھا کہ جی 72 گھنٹے آپ کے پاس ہیں، اب اگلا قدم جو ہوگا وہ ریلوے ٹریک بند کرنے کا، یعنی ریلوے ٹریفک بند کرنے کا ہوگا۔ تو اس کے لیے سندھ بار کونسل نے اعلان کر دیا ہے باضابطہ، اور کہا گیا 25 اپریل کے بعد ریلوے کا پہیہ جام کیا جائے گا کینالز کا منصوبہ اگر ختم نہیں کیا جاتا۔ سکھر میں وائس چیئرمین ہیں سندھ بار کونسل کے، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، شفقت رحیم راجپوت صاحب، اور انہوں نے کہا کہ جی متنازع کینال کا منصوبہ واپس نہ لیا گیا تو احتجاج کا دائرہ وسیع کر دیں گے۔ 25 اپریل کے بعد قومی شاہراہ کے ساتھ ساتھ ریلوے ٹریکس پر بھی دھرنے دیے جائیں گے، اور عوام سے اپیل کی جاتی ہے کہ 25 اپریل کے بعد ٹرینوں میں سفر کرنے سے گریز کریں، نہیں تو انہیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ شفقت رحیم راجپوت نے یہ بھی کہا ہے کہ جی ببر بائی پاس کے ساتھ کمو شہید، ڈیرا موڑ اور شکارپور میں بھی دھرنے دیے جا چکے ہیں۔ دریائے سندھ ہمارے شہرگ ہے اور اس پر سمجھوتا کسی صورت قبول نہیں ہے۔ تو آج جب میں بات کر رہا ہوں 23 ہے، اور کل 24 اور پرسوں 25، 2 دنوں کے دوران اگر حکومت کوئی جو کوششیں شروع کر دی گئی ہیں ان میں اگر کامیاب ہو جاتی ہے حکومت، تو پھر تو ظاہر ہے صورتحال سے بچا جا سکتا ہے، بڑے بحران سے بھی بچا جا سکتا ہے، اور مسافر جو سفر کر رہے ہیں پنجاب سے سندھ کے شہروں کی طرف، سندھ سے پنجاب کی طرف، کے پی کے بلوچستان کی طرف، بلوچستان سے سندھ کی طرف، کے پی کے سے پنجاب اور وایا پھر اس کے بعد سندھ کی طرف جو لوگ سفر کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کراچی جو ہے وہ سب کا مرکز ہے، اور پورے پاکستان سے لوگ وہاں جاتے ہیں کاروبار، بزنس، رہنا کرنا، تو کراچی ڈسکنیکٹ ہے اس وقت پورے ملک سے۔ پاکستان کی جو معاشی شہرگ ہے وہ کٹ چکی ہے دھرنوں کی وجہ سے، جس کی وجہ سے پھر کنٹینر رکے ہوئے ہیں اپنا سامان کے جو پورٹ سے آ رہے ہیں، پورٹ کے اوپر جو ہے وہ بوجھ بڑھتا جا رہا ہے، پریشر بڑھتا جا رہا ہے، دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ پورٹ سے جو سامان جو آتا ہے مال بردار جہاز لے کر آتے ہیں شپس، تو ان کا وہ کدھر جائے گا، ظاہر ہے اترے گا، وہاں پڑا تو نہیں رہ سکتا پورٹ کے اوپر، ہر کوئی اپنا کلیئر کروا کے، اور جو لوگ امپورٹ کرتے ہیں وہ اپنے بھیجتے ہیں جہاں جہاں کے لیے انہوں نے منگوایا ہوتا ہے سامان، تو کنٹینرز جانے ہوتے ہیں، تو وہ وہاں رکا ہوا ہے سلسلہ گزشتہ 3-4-5 دنوں سے۔ تو یہ صورتحال بن رہی ہے اور بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ گو کہ کل جو رانا ثناءاللہ صاحب نے کوششیں شروع کی ہوئی ہیں، انہوں نے کل پھر شرجیل نام میمن صاحب کو تیسری بار فون کیا تھا، سندھ کے وزیر اطلاعات ہیں، سینئر صوبائی وزیر، اور پھر انہوں نے اور مسلم لیگ نون کی سندھ کی لیڈرشپ نے مل کے وکلاء سے رابطہ کیا، اور اس سے پہلے سندھ کی جو قیادت ہے، ذہن شاہ صاحب ہیں جو کمپرس جماعتوں کی قیادت، ذہن شاہ صاحب، ایاز لطیف پلیجو، اور پھر جمیعت علماء اسلام کے
راشد محمود سومرو صاحب کو بھی انہوں نے فون کیا، سب کو مل بیٹھ کر مذاکرات کی انہوں نے دعوت دی۔ کل میں سن رہا تھا رانا ثناء اللہ صاحب حامد میر صاحب کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی میں جن لوگوں سے رابطہ میں نے کیا ہے جو قوم پرست قیادت ہے، تو وہ کہتے ہیں جی ان میں سے ایک نے تو کہا کہ جی پہلے کھدائی رکوائے نا کینال کی تو پھر ہم بات کریں گے۔ یعنی وہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو علم نہیں ہے کہ کینالز پر کام چل رہا ہے یا نہیں چل رہا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی ویڈیوز ہم دیکھ رہے ہیں، ویڈیوز بنی ہوئی ہے، تو یہ اس طرح کی باتیں۔ تو ایک طرف رانا صاحب انگیج کر رہے ہیں اور دوسری طرف پھر ان کے ساتھ جو فون پر گفتگو ہوئی ہے اس کو رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ نیشنل میڈیا پر لا کر بتا رہے ہیں کہ جن لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کچھ اس طرح کا تاثر دینے کی رانا صاحب کوشش کر رہے تھے۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ جب مذاکرات شروع ہوں گے باضابطہ، جس میں پیپلز پارٹی بھی ہوگی، دیگر جماعتیں بھی ہوں گی اور وکلاء کو بھی شامل کیا گیا ہے، تو وہ بھی ہوں گے، تو پھر کس کا آرگومنٹ زیادہ مضبوط ہے، کس کے پاس سالڈ ریزنز ہیں۔ کیا پنجاب کے جو لیڈرشپ ہے، مسلم لیگ نون ہے، صوبائی حکومت ہے، ایکسپرٹس ہیں، ان کے پاس کینالز بنانے کے حق میں زیادہ آرگومنٹس ہیں، ریزننگ ہے، گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، اعداد و شمار ہیں، یا پھر جو سندھ کی سائڈ سے جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں، حکومت سندھ ہے، وہاں کے ایکسپرٹس ہیں، ان کے پاس زیادہ آرگومنٹ ہے۔ کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ بغیر کسی اپروپریٹ فورم کی منظوری کے افتتاح بھی ہو گیا تھا نا گرین انیشیٹو پاکستان کے چولستان والے فیس کا، تو چولستان والا جو منصوبہ وہ تو گریٹر چولستان کینال اور گریٹر اور سمالر چولستان کینال کے بغیر تو ممکن نہیں تھا۔ افتتاح تو ہو گیا تھا، مریم نواز صاحبہ نے کیا تھا، آرمی چیف تھے ساتھ، اور ظاہر مریم نواز صاحبہ اس پروجیکٹ کو اون کرتی ہیں، تو انہوں نے افتتاح بھی کر دیا تھا۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب آن ریکارڈ ٹی وی پر کہتے ہیں کہ جی سی سی آئی سے بھی منظوری نہیں ہوئی، ایکنک سے منظوری نہیں ہوئی، منصوبہ تو شروع ہوا ہی نہیں ہے، تو افتتاح تو ہو گیا تھا۔ جب افتتاح ہو گیا اور پھر جب بریفنگز ہونا شروع ہو گئی، تو پھر یہ آرگومنٹ کہ جی جس لیڈر سے بات ہوئی تھی اس نے کہا تھا کھدائی بند کروائیں پہلے، تو کھدائی تو طرح طرح کی چل بھی رہی ہے وہاں پہ، 87,000 ایکڑ جو زمین ہے چولستان کی وہ ہموار کرنے کی خبریں بھی تو بتائی گئی تھی نا۔ تو بہرحال تو وہ جو مذاکرات میں سنجیدگی دونوں طرف سے ضروری ہے، اور پوائنٹ اسکورنگ کے بجائے پراپر تیاری کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھنا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے بجائے اپنی بات جو ہے اس کو آرگومنٹ کے ساتھ اور اپنا اعداد و شمار کے ساتھ، گراؤنڈ ریئلٹیز کے ساتھ صحیح ثابت کرنا، یہ دونوں فریقین کا ہوگا نا امتحان۔ تو اس میں اب جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ اور سندھ کے وزیر اطلاعات چلینا میمن نے سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے رہنماؤں سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے جو دھرنے پر موجود ہیں، اور اس میں جو بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں اپنا ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سرفراز میتھلو سے ٹیلی فون پر رابطہ ہوا ان کا، جس میں دھرنے میں شریک وکلاء کو مذاکرات کی پیشکش کی گئی، اور اس میں جو ہے وفاقی حکومت نے دھرنے میں موجود وکلاء کو ملاقات کے لیے مدعو بھی کیا۔ اس پیش رفت پر وکلاء نے وفاق کی حکومت سے مذاکرات کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی ان کو یقین دہانی کرائی کہ جی مشاورت کر کے ہم کمیٹی بناتے ہیں، یہ جو خبر میں لکھا جا رہا ہے دنیا نیوز کی خبر ہے یہ۔ اور اس پر سرفراز میتھلو نے یہ بھی واضح کیا، یعنی وکلاء جو رہنما ہیں وقت، کہ جب تک نہروں کا جاری تعمیرات منسوخ نہیں کی جاتی، جاری تعمیرات، دھرنا جاری رہے گا، تاہم دھرنا ختم کرنے کے حوالے سے بات چیت ہو سکتی ہے کہ ہم کن شرائط پر دھرنا ختم کر سکتے ہیں، اور ہم صوبائی اور وفاقی حکومت سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں اور معاملے پر پرامن حل کی امید بھی رکھتے ہیں، اور 5 روز سے دھرنا جاری ہے۔ اب یہ جو وکلاء نے جو بات کی ہے، جو انہوں نے ان کی جو گفتگو ہوئی ہے، یہ پھر وہی ہے کہ جی بات اب کیونکہ معاملہ کسی ایک کے ہاتھ میں نہیں ہے، میں بار بار یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ایک وقت تھا جب پیپلز پارٹی کے پاس یہ تھا، پیپلز پارٹی کو بٹھا کے ان سے بات کر کے ان کی بات سن کے مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکالا جاتا۔ اب مسئلہ خراب کر دیا گیا ہے۔ جو پہلے مطلب ایک آدھ گولی سے یا ایک آدھ دوائی کے وزن سے بیماری ٹل سکتی تھی، مسئلہ حل ہو سکتا تھا، اب اس کے لیے بڑی سرجری کرنی پڑنی، کیونکہ ناسور بنا دیا گیا، کیونکہ مس ہینڈل کیا گیا مسئلے کو، سمجھا نہیں گیا لوگوں کے سینٹیمنٹ کو۔ اب لوگ نہیں مانیں گے،
اب بات یہ ہے کہ میں پرسنل انفارمیشن کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں کہ لمبی چوڑی فہرست تیار ہے، اس میں ارسا میں جو اپنا ارسا کا جو کردار ہے اس کے اوپر بھی بات ہوگی، اس میں منرلز مائننگز کا بل وہ بھی آ جائے گا، اب کارپوریٹ فارمنگ کے لیے الاٹ زمینیں ہیں وہ بھی واپس ہونی ہوگی۔ تو اب کٹا کھل گیا ہے، اب پینڈورا باکس کھل گیا ہے، اس کو اب یہ مذاکرات اور وہ بھی اس لیول کے، تو اس میں کتنی کامیابی ہوتی ہے کتنی نہیں ہوتی وہ دیکھا جائے گا۔ لیکن اس کے لیے اب پیپلز پارٹی، قوم پرست جماعتیں، جے یو آئی، وکلا، ادیب، دانشور، شاعر، ایک پورا کا پوری سوسائٹی کے ساتھ اب آپ نے بات کرنی ہے، اور بجائے اس کے کہ آپ پہلے اپنے اتحادیوں کو عزت دے دیتے، وہ آپ کہہ رہے تھے آپ کو کہ جی ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں۔ اب کل میں سن رہا تھا رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جی بات تو ٹیبل پر ہی ہوگی نا، ٹیبل پر بیٹھ کر بات کریں۔ تو بھئی 8 مہینوں سے آپ کو یہی تو کہا جا رہا تھا کہ آپ ٹیبل پر بیٹھ جائیں ہمارے ساتھ، بات کریں ہمارے ساتھ۔ بہرحال یہ معاملہ ہے۔ دوسرا جی مقبوضہ کشمیر میں ایک واقعہ ہوا ہے، اور اس میں پہلگام کا علاقہ ہے، سیاحتی مقام ہے، اور وہاں پر انڈین میڈیا بتا رہا ہے کہ جی وہاں پر کوئی حملہ ہوا ہے سیاحوں کے اوپر۔ کچھ میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ 24 سیاح جو ہیں، کچھ 20 سیاحوں کی ہلاکت کی اور کچھ 26 سے 27 سیاحوں کی ہلاکت کی رپورٹ کر رہے ہیں کہ جی وہ ہلاک ہوئے ہیں، اور اس میں ماضی میں بھی یہاں پر ایک آدھ واقعات اس طرح کے ہوئے ہیں۔ اب اس میں ایشو یہ ہے کہ انڈین میڈیا جو ہے، جن کو پہلے پتہ چل جاتا ہے، واقعہ ہوتا نہیں پہلے ہی بول دیتے، یا خبر آتی ہے کہ جی یہ ایک اطلاعات ہیں تو شروع ہو جاتے ہیں کہ جی پاکستان ہوگا پاکستان ہوگا۔ تو اس طرح انڈین میڈیا نے خبر آتے ہی شروع ہو گئے، نہ تحقیق، نہ تصدیق، نہ کوئی ثبوت، نہ کوئی گواہ، بس شروع ہو گیا کہ جی پاکستان ہوگا پاکستان ہوگا۔ اس طرح کا جو رویہ ہوتا ہے وہ رویہ ظاہر ہے حقائق سے دور لے جاتا ہے، کہ بھئی اس میں اصل جو گروہ ہے یا اصل جو حملہ آور ہوتے ہیں، یہ واردات کرنے والے ہوتے ہیں، وہ پھر اسی شور میں چھپ جاتے ہیں کہ آپ اپنے پوائنٹ اسکورنگ میں لگ جائیں، اور اپنے دشمن ملک کو، جس کو آپ نے دشمن بنایا، اس کو نیچا دکھانے کے لیے آپ اصل مجرموں کا کھرائی نہ ڈھونڈیں کہ کس نے کیا ہے کس نے نہیں کیا۔ تو یہ انڈیا کا پرانا وتیرہ رہا ہے، ہمیشہ انڈیا نے اسی طرح ہی کیا ہے۔ اچھا جی، اب آخری چیز جو میں نے جیلوں کے الرٹ کے حوالے سے بات کی تھی، وہ الرٹ سیکورٹی الرٹ نہیں ہے، لیکن اس سے کم بھی نہیں ہے، ہیٹ اسٹروک کا الرٹ ہے۔ جیل خانہ جات کے آئی جی فاروق نذیر صاحب نے ہیٹ اسٹروک سے بچنے کے لیے تمام سپرنٹینڈنٹس کو مراسلہ جاری کیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہیٹ اسٹروک سے بچنے کے لیے بیرکوں میں الیکٹرک کولر اور چلر لگائے جائیں، اور کسی بھی جیل میں الیکٹرک کولر اور چلر خراب حالت میں نہ ہو۔ واچ ٹاور پر ڈیوٹی کرنے والے جیل ملازمین کے لیے بریکٹ فین اور ٹھنڈے پانی کا انتظام لازمی ہونا چاہیے، اور جو اوپر بیٹھتے دھوپ میں ان کو چھتری فراہم کی جائے، اور کچن کو ہوادار بنایا جائے، اور جو مشقتی اور قیدیوں کے لیے چھتریوں کا انتظام کیا جائے، اور جیل کے ڈاکٹر گرمی اور ہیٹ اسٹروک سے بچاؤ کی تدابیر سے قیدیوں کو آگاہ کرے۔ اب ظاہر ہے عمران خان ہو، بشرا بی بی ہو، یا کوئی عام قیدی جو جیلوں میں رہتے ہیں، اور ہیٹ اسٹروک جو ہے وہ خطرناک قسم کی ہیٹ اسٹروک آ رہی ہے، خشک سالی ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، ماحولیاتی تبدیلیاں ہیں، تو اس میں باہر جو لوگ رہتے ہیں وہ اپنی حساب کتاب سے اپنی مرضی سے بندوبست کر لیتے ہیں، لیکن جو قیدی ہوتے ہیں ان کا زیادہ خیال رکھنا حکومت کی اور ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ وہ ان کی پناہ میں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ان کی قید میں ہوتے ہیں۔ تو عمران خان ہو، بشرا بی بی ہو، یا جتنے بھی لوگ جیلوں میں، خاص طور پر لاہور کے جیلوں میں، یاسمین راشد صاحبہ اور دوسرے، تو ان کا خیال رکھنا اور ان سمیت ہر عام قیدی کا خیال رکھنا حکومت کی ذمہ داری۔ اور یہ بہت اچھا قدم اٹھایا ہے آئی جی نے کہ انہوں نے ہیٹ اسٹروک سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لیے ایڈوانس میں ہی لکھا ہے اپنے تمام جیل سپرنٹینڈنٹس کو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔